نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن احل لکم حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں، روزے کی راتوں کو حلال کر دیا گیا۔ الرفث، رفث کا معنی ہوتا ہے مجامعات کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ بے پردہ ہونا۔ الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی راتوں کے اندر الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہونا، اس کو حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں لباس ہے تمہارے لیے، وانتم، اور تم لباس ہو لہن، ان عورتوں کے لیے۔ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ افطاری کے بعد سے لے کر جب تک انسان سو نہیں جاتا یا عشاء کی نماز نہیں پڑھ لیتا اس وقت تک صرف کھانا پینا جائز تھا۔ جب آنکھ لگ گئی، سو گیا یا عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی تو اب اس کے لیے کھانا پینا پھر سے وہ ناجائز ہو جاتا، گویا کہ اس کا روزہ شروع ہو جاتا اگلے دن کا۔ اب اگلے دن کا روزہ جو وہ پھر سارا دن چلتا، رات بھی دن بھی، پھر افطاری کے وقت آ کر، اور یہی روزہ اور یہی اس کا جو وقت تھا وہ چلا آ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس تک یہی وقت چلا آ رہا تھا۔ اب افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لینا یا بندہ سو جائے، اب اس کے بعد ساری کھانا پینا، مجامعت کرنا، بیوی کے قریب جانا، یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ لیکن چند صحابہ ایسے تھے کہ ان سے یہ لغزش ہوئی کہ وہ اپنی بیوی کے قریب چلے گئے، جس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اپنی بیوی کے قریب چلے گئے سونے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اب اس بات پر وہ بڑی ندامت ہوئی کہ یہ تو حکم نہیں تھا، قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود چلے گئے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے پھر ان کے لیے تخفیف والا معاملہ رکھا، اور پھر رب کائنات نے یہ اگلی آیت کے اندر بھی آ رہا ہے، پھر اللہ کریم جل شانہ نے ساری رات کو اجازت دے دی، ساری رات کھانے پینے کی اور مجامعت وغیرہ کرنے کی۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، گویا کہ پہلے حلال نہیں تھا، پہلے حلال نہیں تھا، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کی طرف بے پردہ ہونا، اپنی عورتوں کے ساتھ جماع کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور وہ عورتیں، ہن وہ عورتیں، لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم اور تم مرد، لباس لہن ان عورتوں کا لباس ہو۔ یہ لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ جو ہم نے اپنے اوپر لباس یہ پہنا ہوا ہے اس لباس کا مقصد ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی وہ کوئی عیوب ہیں، جتنے بھی عیب ہیں، وہ سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا لباس سب چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو مرد کے متعلق فرمایا کہ یہ عورت کا لباس ہے، اور عورت کے متعلق فرمایا کہ یہ مرد کا لباس ہے۔ گویا کہ عورت کے اندر جتنے بھی کوئی عیوب ہیں، جتنے بھی اس کے اندر کوئی عیب ہیں، جتنے بھی اس کے راز ہیں، وہ سارے کے سارے مرد چھپا کے رکھے۔ جیسے یہ ہمارا لباس ہمارے جسم کو چھپا کے رکھتا ہے، اسی طرح مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے سارے رازوں کو چھپا کر کے رکھے۔ اور عورت اپنے مرد کا لباس ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے جتنے بھی وہ اس کے عیوب ہیں، جتنے بھی اس کے راز ہیں، وہ سارے کے سارے چھپا کر رکھے۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان عورتوں کے لیے۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم کنتم تختانون،
تم خیانت کرتے تھے انفسکم اپنی جانوں سے، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ منع کر دیا گیا تھا کہ تم نے جب آنکھ لگ گئی تمہاری آنکھ بند ہونے کے بعد پھر سے دوبارہ تم مجامات نہیں کر سکتے، کچھ کھا پی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود تم نے خیانت کی، اللہ جانتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ فتاب علیکم، توبہ کو قبول کر لیا، علیکم تمہاری، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اور وعفا عنکم اور تم سے درگزری والا معاملہ فرمایا۔ یہ ہے اصحاب علیہم الرضوان کی شان۔ اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں وہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ محفوظ عن الخطا ہے، محفوظ ہے، اللہ کریم نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی لغزش ہو بھی جاتی ہے تو فوراً دیکھیے اللہ کریم نے معافی کا اعلان فرما دیا، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، وعفا عنکم اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، فالآن پس اب باشروہن تم ملو ان عورتوں سے، صحبت کرو ان عورتوں سے، وابتغوا اور تم تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، ما وہ چیز کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اس چیز کو تلاش کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اولاد۔ بیوی کے قریب جانے کا مقصد اللہ کریم نے یہاں پر بیان فرمایا۔ خواہش جو انسان کی پوری ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ اصل مقصد جو ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اولاد تلاش کرنا ہے کہ اللہ کریم نے جو ہمارے مقدر میں اولاد لکھی ہے اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے یہ اولاد۔ فلا نباشرون، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر اضافہ کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ بیوی کے پاس جانے کا مقصد اللہ کریم نے فرمایا کہ فالآن اب تم باشروہن، روزے کی راتوں کے اندر بھی تم مباشرت کرو اپنی عورتوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تم تلاش کرو ما کتب اللہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے، وکلوا وشربوا اور تم کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ یتبین واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض سفید ڈورا، من الخیط الاسود سیاہ ڈورے سے، من الفجر صبح سے۔ صحابی رسول ہیں حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے محنتی صحابی تھے، گئے دن میں کام کاج کرتے اور جناب روزہ بھی رکھتے۔ ایک دن ایسے ہی روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن محنت مشقت کی، کام کاج کیا، اب محنت مشقت کرنے کے بعد جب شام کو گھر آئے، آ کر افطاری کی، اپنی بیوی کو کہنے لگی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو لاؤ، وہ کہنے لگی بس میں بھی کھانا بنا کے لاتی ہوں۔ چونکہ تھکے ہوئے تھے، یہ جو لیٹے تو بس آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ ادھر بیوی کھانا بنا کے لائی ان کے لیے، بیوی نے آ کر جگایا بھئی یہ کھانا کھاؤ، کہنے لگے نہیں اب تو میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ شرعی حکم ہے کہ جب آنکھ لگ جائے سو جائے اس کے بعد کھا نہیں سکتے، اب میں نہیں کھاؤں گا۔ گویا کہ اس وقت سے اب ان کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ ساری رات گئی، پچھلے دن کے بھی تھکے ہوئے، اور پھر آگے رات آئی، پھر آگے سارا دن۔ اب دن کو جب یہ اپنے کام کاج کے لیے نکلے تو ان پر غشی طاری ہوئی، کبھی گرتے کبھی غشی طاری ہوتی، اور حالت ان کی غیر ہو گئی۔ تو پھر اللہ کریم جل شانہ نے رات والا جو معاملہ تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو صحابہ تھے جن سے وہ لغزش ہوئی تھی مجامات والی، ان کی وجہ سے اس معاملے کو ختم فرما دیا۔ اور حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی حالت کو اللہ کریم جل شانہ نے ان کی حالت سے دوسری چیزوں کو، کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں ان کو جو منع کیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا۔ اب ارشاد فرمایا کہ تم افطاری سے لے کر صبح سحری تک تم کھا سکتے ہو۔ اب دیکھیے معنی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یتبین حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاگا، سفید ڈورا، من الخیط الاسود سیاہ ڈورے سے۔ سیاہ ڈورا یہ کنایہ ہے رات سے، اور سفید ڈورا یہ کنایہ ہے صبح سے، یعنی رات کی سیاہی زائل ہو جائے اور صبح کی سفیدی آ جائے، اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو، اب تمہیں اجازت ہے۔ اچھا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب یعنی جب سفید ڈورا ظاہر ہو گیا اب سے تمہارا روزہ شروع ہو گیا،
ثم پھر اتم الصیام پھر تم پورا کرو، تم تمام کرو روزے کو الی اللیل رات تک، رات تک۔ اب یہ رات اس روزے کے اندر شامل نہیں ہے، جو ہی رات شروع ہو فرمایا اس وقت تک تم نے روزہ پورا کرنا ہے۔ اتم الصیام یہ غائب مغیّر کے اندر شامل نہیں ہے، یہ رات روزے کے اندر شامل نہیں ہے، یہ رات روزے سے الگ ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد اور تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ مجامت نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ وانتم عاکفون فی المساجد جب تم اعتکاف کی حالت کے اندر ہو مسجدوں کے اندر، مسجد میں جب تم اعتکاف کر بیٹھو تو اس وقت اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ معتکف آدمی مرد ان کے لیے جو اعتکاف کی جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ گھر کے اندر ہے۔ اب مرد جب اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوں تو وہ اپنی عورتوں سے بوس و کنار کرنا، اپنی عورتوں سے مجامت کرنا، اور ان سے یہ فرمایا یہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے قطعی حکم ارشاد فرمایا کہ ولا تباشروہن تم مباشرت نہ کرو ان عورتوں سے، وانتم عاکفون فی المساجد سال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد مسجدوں کے اندر، مسجدوں میں جب تم اعتکاف کے اندر بیٹھ جاؤ اس کے بعد عورتوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ روزے کو اپنے وقت پر شروع کرنا، اپنے وقت پر اس کا اختتام کرنا، بیویوں کو قریب جب جانے کا حکم ہے اس وقت جانا، جب منع کر دیے گئے اس وقت نہ جانا۔ فرمایا یہ ساری کی ساری حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا اس کے قریب تک نہ جاؤ، ان حدود کے تم قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح یبین اللہ آیاتی واضح کر دی اللہ کریم نے اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اگلی آیت میں چند ایک بڑے اہم حکم ارشاد فرمائے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، اپنے مالوں کو آپس میں نہ کھاؤ، بالباطل باطل طریقے سے، باطل طریقے سے جو بھی غلط طریقہ ہو اس طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ چوری ہے، چوری سے بھی ڈاکہ ہے، اسی طرح وہ کسی کا مال غصب کر لینا ہے، چھپا لینا ہے کسی کے مال کو، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی صورت ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ جو صحیح طریقہ کار ہے، اگر تم نے کسی سے لینا ہے تو اسے جا کر لو، اسے کہو بھائی میرا جو مال ہے میرا واپس کرو، صحیح طریقے کے ساتھ کھاؤ، باطل طریقے کے ساتھ مال نہ کھاؤ، چونکہ ایسے طریقے سے مال حاصل کرنا یہ حرام ہے، اور جب حرام مال پیٹ کے اندر جاتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیٹ کے اندر حرام لقمہ چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو یوں دراز کر کر کے اور پکاریں گے یا ربی یا ربی یا ربی، دن رات چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن ان کی پکار قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے پیٹوں کے اندر لقمہ حرام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے کے ساتھ۔ وَتُدْلُوا اور تم نہ پہنچاؤ إِلَى الْحُكَّامِ حکام کی طرف، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور تم نہ پہنچاؤ اس سے حکام کی طرف، یعنی حکام کی طرف غلط سلط مقدمے بنا کر تم پہنچا دو، کسی پر خام خواہ قسم کا مقدمہ کر دیا بغیر کسی بات کے، یا وہ مقدمہ اس پر تھا نہیں، اس پر وہ مقدمہ کر دیا اور یہ مقدمے لے کر چلے گئے حکام کے پاس تاکہ ہم نجائز مقدمے کریں گے تو صورت کے اندر لوگوں سے ہم مال بٹوریں گے، مال لیں گے۔ تو فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ حکام کی طرف، یہ اپنے حکام کی طرف یہ اپنے فیصلے نہ پہنچاؤ، مقدمے خام خواہ کے مقدمے حکام کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو رشوت دینا ہے یا حکام جو حاکم حضرات ہیں، جو جج حضرات ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو جا کر رشوت دیں تاکہ وہ ہمارے حق کے اندر فیصلہ کریں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔
اور یہ بات یاد رکھیے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے، اللہ کے نبی حضور پر نور آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آؤ، ممکن ہے کوئی آدمی اپنی وہ زبان کی رنگ امیزی سے مجھے قائل کر لے اور وہ اپنے مقدمے کو اس طریقے سے پیش کرے کہ میں اس پر اعتبار کر بیٹھوں اور اسی کے مطابق میں فیصلہ کر دوں۔ حقیقت حال کا اس بندے کو خود علم ہے، حقیقت حال کا اس بندے کو خود علم ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے مقدمہ کروا لیا ہے اس کے اندر میں نے اپنے آپ کو جتوا لیا ہے، یہ صرف میری بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنے مقدمے کو یا اپنا ما فی الضمیر اسے بیان ہی نہیں کر سکتے، جو اس کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے کھل کر اگلے آدمی کو سمجھا نہیں سکتے، اور کچھ آدمی وہ ایسی ان کے زبان کے اندر تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بات نہ بھی ہو تو اس کو ایسے طریقے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ وہ اگلا آدمی خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے ایسا مقدمہ وہ سب میرے سامنے پیش کر دے اور میں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں تو حقیقت حال کا اسے علم ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اپنے آپ کو یا اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ نہ بھرو، جہنم کی آگ نہ بھرو۔ ظاہر بات ہے قاضی جب فیصلہ کر دے گا دونوں فریقوں کو دیکھ لے گا، فیصلہ کرے گا، لیکن ان فریقین میں سے ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ فیصلہ کس کے حق کے اندر ہونا چاہیے تھا اور کس کے حق کے اندر ہو چکا ہے۔ اس بات کا انہیں تو علم ہوتا ہے نا، ہر بندے کو اپنا تو پتہ ہوتا ہے یہ میں نے جو مقدمہ کیا ہے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، میں نے اس سے کوئی وہ دشمنی نکالنے کے لیے کیا ہے یا سچا جو مقدمہ ہے وہ میں نے کیا۔ ہر آدمی کو اندر سے خود کو پتہ ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر انسان کے اندر انسان ہوتا ہے جو اسے ہر اچھے اور برے کی وہ اسے تمیز دلاتا ہے، یہی فرمایا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کی طرف تم مقدمے نہ پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا کہ تم کھاؤ، فَرِيقًا کچھ حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، لوگوں کے مالوں میں سے تم کچھ حصہ کھاؤ، اس وجہ سے تم وہ مقدمے لے کر جاؤ حکام کے پاس، جھوٹے مقدمے غلط سلط قسم کے مقدمے بناؤ۔ فرمایا یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے، بالاسم گناہ کے ساتھ، گناہ کے ساتھ تم ایک دوسرے کا وہ مال کھاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ جو میں مقدمہ کر رہا ہوں، یہ جو میں قاضی کو یا جج کو رشوت دے رہا ہوں یا اس کو میں کسی باتوں کے اندر لے کر آ رہا ہوں، اپنی زبان کے ذریعے اسے میں خام خواہ کا مطمئن کر رہا ہوں، انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، اگر قاضی غلط فیصلہ کر بھی دے تو ہر انسان کو اپنے اندر سے پتہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خام خواہ جہنم کی آگ کے اندر نہ ڈالے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ فرمایا اب دیکھیے ترجمہ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تم نہ پہنچاؤ حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا کہ تم کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ کچھ حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔